السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من خیر امہ خصت لها الخصائص العظام، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، انشاءاللہ آج سورہ الم نشرح اور سورہ التین یعنی والتین والزیتون کی تفسیر بیان ہونی ہے۔ سورہ الم نشرح کی تفسیر کل ہی بیان کرنا چاہ رہا تھا، مگر سورہ والضحیٰ میں وقت زیادہ چلا گیا۔ دراصل دونوں سورتوں کا آپس میں بڑا زبردست تعلق ہے، سورہ والضحیٰ کا اور سورہ الم نشرح کا، بلکہ بعض لوگوں نے تو اسے ایک ہی کہا۔ دراصل دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جو انعام و اکرام کی بارش برسائی ہے، جو انعام و اکرام کیا ہے، انہیں شمار کرا ہے۔ تو سورہ والضحیٰ میں چلتے ہیں، اس میں اللہ نے گنایا کہ آپ یتیم تھے تو میں نے پناہ دی، اور آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے، عشق میں، تو ہم نے آپ کو راہ دی، مطلب عروج سے نزول کی طرف پہنچایا آپ کو، اور آپ فقیر تھے تو اللہ نے آپ کو قناعت کی دولت دے کر کے آپ کو مالدار فرما دیا۔ ویسے ہی سورہ میں کہا جا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ محبوب کے شرح صدر فرمانے کے بارے میں اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا۔ سینے کے کھولنے کا کیا مراد، اس سے کیا مقصد ہے؟ تو اس کی کئی تفسیریں ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ پہلا معنی اور پہلی تفسیر یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے سینے میں ایسے علوم حقہ اور ایسے دینی معارف رکھ دیے جنہیں عقل مندوں کی عقلیں سمجھ نہیں سکتی۔ جو چیز انسان اپنے عقل سے نہیں حاصل کر سکتا، عقل کا گھوڑا چاہے کتنا دوڑا لے، وہ چیزیں ہیں محبوب ہم نے آپ کے سینے اقدس میں ڈال دی۔ اور دوسری تفسیر وہی کہ اے محبوب آپ پریشان تھے نزول سے، کہ خلق میں رہنا، خلق کی طرف توجہ کرنا ہے، تو اے محبوب ہم نے آپ کے نزول ہی کو عروج بنا دیا، یعنی آپ خلق میں رہیں گے مگر کوئی بھی لمحہ توجہ اللہ سے، اللہ کی طرف توجہ سے آپ کا کوئی خالی نہیں ہوگا، تو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کیا گیا، سینے مبارک چاک کیا گیا، کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، 2 بار کا ذکر بہت صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں ملتا ہے، تو اس کی طرف شق صدر کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بار جب آپ آپ دودھ پینے کے لیے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے ہوئے تھے، تو آپ کا شق صدر ہوا۔ وہ سیرت میں اور حدیث میں بڑا لمبا واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکری چرانے گئے تھے کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، الگ لے گئے اور آپ کا سینے مبارک چاک کیا، دل نکالا اور اس سے کوئی چیز نکالی اور دھلا اس دل کو زمزم کے پانی سے، اور پھر اپنی جگہ رکھ کر کے اسے سل دیا۔ تو یہ شق صدر۔ اور دوسری بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جانے والے تھے تو جبریل امین آپ کو حرم شریف میں لے گئے، شق صدر فرمایا، زمزم کے پانی سے اس میں دھویا آپ کے قلب اطہر کو، اور پھر اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو الم نشرح لک صدرک سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ محبوب ہم نے شق صدر کر کے کیا کیا، شق صدر سے فائدے کیا ہوئے کہ قلب میں اور نفس میں اور عناصر میں جو چیزیں تھیں
جس سے نفس امارہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر سے نکال دی. یہ صوفیہ کہتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین تھے. آپ جتنا رحم ایمان والوں پہ فرمایا کرتے تھے اتنے رحم کافروں پہ تھا. تو یہی رحم اگر باقی رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بنا کر کے بھیجے گئے تھے. کفار و مشرکین سے جہاد کس طریقے سے کرتے ہیں؟ تو رحمت کا وہ حصہ جو کفار اور مشرکین کے حوالے سے تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شق صدر فرما کے نکال دیا. اور اورینٹلسٹ مستشرقین نعوذ باللہ انہوں نے شق صدر سے یہ کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینے مبارک چاک کر کے وہ دل سے وہ چیز نہ نکالی گئی ہوتی تو نعوذ باللہ بہت شرارتی ہوتے، بہت مطلب سب سے خراب ہوتے ہیں نعوذ باللہ، وہ ان کا معنی. مگر ان کی تحقیق کو خود انہی کے محققین نے تھرو کر دیا، پھینک دیا، رد کر دیا کہ اگر ایسے دل چاہ کر کے کوئی چیز نکال کر کے کسی ملک کو نیک بنانا ہوتا تو ہر باپ سب سے پہلے ختنہ سے بھی پہلے اپنے بچے کے ہارٹ آپریشن کرا کر کے دل سے وہ چیز نکال باہر کر دیتا تاکہ اس کا بچہ نیک ہو، اس کے لیے بدنامی کا سبب نہ ہو. تو بہرحال صوفیہ کے یہاں نفس امارہ کی جو چیزیں تھیں وہ نکال دی، اور بعض علماء کے یہاں کفار و مشرکین کے تعلق سے جو رحمت تھی اس رحمت کو نکال دیا. تو اسی طرف اشارہ کیا کہ عالم نشر کا صدر کہ محبوب کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرما دیا، سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا یہ احسان ہم نے نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اٹھا لیا. کس بوجھ کو؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس بوجھ نے آپ کے پشت کو، پیٹھ مبارک کو گراں بار کر رکھا تھا، آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی. انقضا مطلب توڑنا، مگر میں نے گراں بار ترجمہ کیا. اب وہ کون سا بوجھ تھا جس بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا اور محبوب کو ہلکا کر دیا؟ پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ جس بوجھ کا سب سے زیادہ غم تھا، قلق تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ وہی قلق تھا کہ عروج سے نزول کی طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی خلق، اب خلق کی توجہ رہے گی، ان کے اصلاح کی فکر ہوگی، وصال یار سے الگ جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو دور کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو، یعنی خلق میں رہنے کو عین توجہ اللہ بنا دیا. اب آپ کے ڈبل فیس ہو گئے، یعنی ایک فیس مخلوق کی طرف اور دوسرا فیس ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو آپ کے نزول ہی میں عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. تو اس غم سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہائی دے دی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ شرعی جو تکلیفات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکلف بنایا دعوت و تبلیغ کے لیے. دعوت و تبلیغ کوئی آسان کام ہے؟ جنہوں نے باپ داداؤں سے پتھروں کو پوجا ہو، بتوں کو پوجا ہو، ان کے بارے میں ذرا کوئی زبان کھول کر کے دیکھیں. آج کوئی ٹی وی چینل پہ ہندوستان میں جبکہ کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، مگر دوسروں کے معبودوں کو کوئی برا بھلا کہہ کر کے دیکھ لیں کیا حالت ہوتی ہے. اور اس وقت جبکہ مکہ میں صرف چند لوگ دین حنیف پر تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 360 معبودوں کے خلاف محاذ چھیڑ دیا. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اندازہ تھا کہ صحن کعبہ میں ان کے اوپر اجڑی ڈالی جائے گی، اندازہ تھا کہ آپ کو گھسیٹا جائے گا، پہلے سے اندازہ تھا کہ آپ کو پتھر مارے جائیں گے، پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا، مکہ سے نکال دیا جائے گا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا جائے گا. تو یہ چیزیں پریشان کن تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے کر کے اپنے محبوب کو اس بوجھ کو ہلکا کر دیا. یہ معنی یہ ہے کہ شرعی جو تکلیفات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں عام طور سے یہ کوئی آسان تھوڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، میں نے تکلیفات شرعیہ کو یعنی دین کے احکام کو، اس بوجھ کو آسمانوں اور زمینوں پہ اور پہاڑوں پہ رکھا تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر انسان نے اٹھا لیا. تو ایسا بوجھ دیا گیا تھا محبوب کو کہ جسے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، بلکہ زمین اور آسمان بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا.
اور یہ بوجھ خود اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، اور وہ یعنی نماز ضرور بڑی چیز ہے، بھاری ہے، مگر ان لوگوں پہ جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ تو احکام اسلام دین کا جو پیکج ہے، یہ اسے اٹھانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو بہت بڑا بوجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس بوجھ کو آسان کر دیا، یعنی جو چیز تکلیف کا باعث تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی چیز اللہ نے محبوب کر دی۔ تبلیغ محبوب ہو گئی، نماز اتنی محبوب ہو گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ جب بھی پیارے آقا علیہ السلام پریشان ہوتے، دنیا کے کاموں سے تھک ہار جاتے، تو حضرت بلال سے کہتے ہیں ارحنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ تو جو چیزیں عام طور سے تکلیف کا باعث تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں اپنے محبوب کی راحت کو رکھ دیا۔ وَوَضَعْنَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، تو تکلیفات شرعیہ کے بوجھ کو، جو دیکھنے میں حقیقت میں بوجھ ہیں، ہم نے انہیں آپ کے محبوب بنا دیا۔ اچھا، تکلیفات شرعیہ جو ہیں، جب تک نفس گندا ہوتا ہے، نفس سے امارہ ہے، تب تک یہ نماز، روزے اور دین کا جو پیکج ہے، ارکان اسلام، احکام اسلامی چیزیں بھاری لگتی ہیں۔ انسان سوئٹزرلینڈ اور کہاں پکنک کے لیے چلا جائے گا، مگر حج کرنے میں جلدی وہ نہیں جاتا ہے، تردد کرتا ہے، لیتا ولا اللہ کرتا ہے۔ ایسے ہی 20 صفحے کا وہ اخبار روز پڑھ لیتا ہے، مگر 20 آیتیں کلام پاک پہ تلاوت نہیں کر پاتا ہے۔ ایسے ہی 3 گھنٹے کی وہ میٹنگیں کر لیتا ہے، 40-40 منٹ کا پیریڈ پڑھا لیتا ہے، مگر اگر امام صاحب نماز میں قرات لمبی کر دے تو اگر سرکش ہے تو امام صاحب کی ڈانٹ لگا دیتا، اگر متولی ہے، سارے متولی ایسے گھبراتا رہتا ہے۔ جب تک نفس سے امارہ رہتا ہے، تب تک یہ چیزیں نفس پہ بہت زیادہ دشوار ہیں، مگر جب نفس مطمئنہ کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کمال اتباع حاصل ہو جاتا ہے، کامل پیروی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہی چیزیں محبوب ہو جاتی ہیں۔ پھر اور دنیاوی چیزوں میں دل نہیں لگتا ہے، بلکہ خالص دینی چیزوں میں دل لگتا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے انسان بھاگنے لگتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفیہ کو مکلف نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ نماز روزہ مکلف نہیں بنایا ہے، نماز روزہ کے مکلف ہیں، مگر یہ چیزیں ان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں، بلکہ عین راحت ہے، راحت کا سبب۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نفس کو امارہ سے مطمئنہ بنائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، محبوب کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر فرما دیا، بوجھ کو بھی ہلکا کر دیا اور محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ذکر کو کیسے بلند کیا؟ محبوب کے پہلی تفسیر امام بخاری نے روایت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ اللہ نے کس طریقے سے میرے ذکر کو بلند کیا؟ جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسے بلند کیا، محبوب سے کہہ دو اذا ذکرت معی، کہ اے محبوب جب میں ذکر کیا جاؤں گا، میرا نام لیا جائے گا، تو محبوب تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اس کا مطلب یہ ہے اذا ذکرتنی ذکرتک، اے محبوب جب میں اپنا ذکر کروں گا تو تیرا بھی ذکر کروں گا۔ اسی لیے کلام پاک میں دیکھیں اکثر جگہوں پہ جہاں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فوراً اللہ نے فرمایا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، مگر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ کلمہ طیبہ میں دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ کا ایک حصہ اور محمد رسول اللہ دوسرا حصہ، اور محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ جنہیں تھوڑی بہت بھی گرامر آتی اردو کی یا انگریزی کی، وہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک جملہ اور محمد رسول اللہ 2 جملہ۔ جب 2 جملوں کو جوڑا جاتا ہے
تو پریپوزیشن کے ذریعہ سے، حرف عطف کے ذریعہ سے اور وغیرہ کے ذریعہ سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کو، اپنے ذکر کو اور اپنے محبوب کے ذکر کو ایسے جوڑا کہ اس کی شان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ واو بھی بیچ میں آئے. سبحان اللہ. اسی لیے ملائے اعلیٰ کے فرشتے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور دوسری تفسیر اس کی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس جنہیں رئیس المفسرین کہا جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن یعنی چچیرے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں محبوب کے ذکر کو ایسا بلند کیا کہ اذان میں، اقامت میں، التحیات میں اور ممبروں پہ جو امام خطبہ دیتے ہیں جمعہ کے روز، یا ویسے بھی ممبروں پہ جہاں اللہ کا ذکر کرنے والا کرتا ہے ذاکر، وہیں اس کے محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے. اذان میں دیکھ، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے لیڈر کا نام دن میں 5 مرتبہ لیتی ہو، مگر ہم غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ مسجد کے میناروں سے دن میں 5 مرتبہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے، وہیں اس کے محبوب کی رسالت کی بھی گواہی دیتے. تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا کہ مؤذن اذان میں، اقامت کہنے والا مکبر اقامت میں، التحیات پڑھنے والا التحیات میں السلام علیکم، جہاں تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں ساری پاکی اللہ کے لیے کہے گا، وہیں السلام علیکم ایھا النبی کہنا پڑے گا نمازی التحیات پڑھنے والے کو. اور کوئی بھی خطبہ دے ممبر پہ یا ممبر کے علاوہ، جہاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین کہے گا، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین بھی کہے گا. جہاں نحمدہ کہے گا وہیں مصلی علی رسول الکریم بھی کہے گا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، تشہد میں اور خطبوں میں اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا. حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اغر علیہ بالنبوت خاتم من اللہ مشہود و یلوہ و یشہد، کہ آپ پہ مہر نبوت کتنی زیادہ روشن ہے، اللہ کی طرف سے وہ گواہ چمکتی اور گواہی دیتی ہے مہر نبوت. فرماتے ہیں وضم الہ اسم النبی باسمہ اذ قال فی الخمس الاذان اشہد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اس لیے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. اور کیسے ملا؟ فشق لہ من اسمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ہی اپنے نام سے رکھا. عرش والا محمود ہے تو زمین والے اس کے محبوب محمد ہیں، اور دونوں کا مادہ روٹ ورڈ سیم ہے. حامیم دال سے محمود بنا ہے جو اللہ کا نام ہے، اور حامیم دال سے محمد بنا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ محمود اور محمد دونوں کا مادہ ایک ہے. اور تیسری تشریح اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میثاق میں نبیوں سے گواہی لی، عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آئے گا تو کیا تم ان پہ ایمان لاؤ گے، ان کے دین کی مدد کرو گے؟ تو سارے پیغمبروں نے کہا کہ ہاں ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے. حضور کو تو سب سے بعد میں آنا تھا، تو کس طریقے سے ان پہ ایمان لائیں گے انبیاء، کیسے ان کی دین کی مدد کریں گے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء کرام کا وکیل بن کر کے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آئیں گے قرب قیامت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے، دجال سے جنگ کریں گے. تو اس طریقے سے محبوب کا ذکر بلند کیا کہ محبوب سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم آدم پہ ایمان لاؤ گے، عیسیٰ پہ ایمان لاؤ گے، ان پہ ایمان لاؤ گے، ان پہ ایمان لاؤ گے، مگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میرے محبوب پہ ایمان لاؤ گے یا نہیں، اور ان کے دین کی مدد کرو گے یا نہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرماتے ہیں. پھر اللہ آگے فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور دوبارہ اس مضمون کو بیان کیا تاکیداً کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت جو اللہ نے کی، انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی، خوشخبری دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کتنے مشقت اور پریشانیوں میں تھے. جب یہ آیت اتری تو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا ابشروا اے میرے صحابہ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اب آسانی آ گئی. اور اس کے بعد آسانی ہوئی. لوگ جو چھپ کے عبادت کرتے تھے کھلے عام عبادت کرنے لگے. اچھا، امام بغوی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس تفسیر سے، اور بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے، کئی چیزوں کو انہوں نے ثابت کیا، میں ایک چیز کو بیان کرتا ہوں کہ اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ جسے دنیا میں ایک پریشانی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو خوشیاں عطا فرمائے گا. غم ایک ہوگا اور خوشیاں ڈبل ہوگی. سبحان اللہ. تو جو اہل غم ہے انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. لوگ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ، کچھ لوگ تو کلمہ کفر بک دیتے ہیں. تیسری تفسیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرمائے گا، مطلب ایک دنیا میں اور ایک آخرت کی خوشی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے محبوب جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیں. کیا مطلب؟ کہ فارغ ہوں تو تھکائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق کو دعوت دینے سے آپ فارغ ہو جائیں اور رات کے سناٹے میں ہوں تو آپ عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. کیا؟ تو دن میں تو خلق کو دعوت دیں، اور جب وہاں سے فری ہوں رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، عبادت کریں. یعنی دن میں تبلیغ کی عبادت اور رات میں سجدوں کی، تلاوتوں کی عبادت. یہ معنی یہ ہے ایک عبادت سے جب فارغ ہو تو دوسری عبادت کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اور اپنا کوئی وقت ضائع نہ کریں. اس سے وقت کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے ایک عبادت ختم ہو دوسری عبادت میں لگ جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب ایک عبادت سے فارغ ہو، فَانْصَبْ، تو دوسری عبادت میں لگ جائیں. تو اس سے کہا گیا کہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کرتے رہیں، یعنی عبادت کی طرف بڑھیں، وقت ضائع نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا سوائے غم کے. جنتیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، حسرت نہیں ہوگی کسی چیز کی. ہاں، مگر اگر حسرت ہوگی کسی چیز کی تو ان اوقات کی ہوگی کہ دنیا میں جن اوقات میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے. وقت کی کتنی اہمیت. اسی لیے سیر و سلوک کی دولت حاصل کر کے اپنے لطائف کو ذاکر کر لینا چاہیے، قلب کو ذاکر کر لینا چاہیے. اس لیے کہ قلب ذاکر ہو جائے گا تو دوام ذکر کی دولت اسے حاصل ہو جائے گی. اس کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوگا. تو جنت میں اسے حسرت نہیں رہے گی، اسے افسوس نہیں ہوگا. اور اس کی تیسری تفسیر کیا ہے کہ محبوب جب آپ فرض نمازوں سے فارغ ہوں تو نفل نمازیں شروع کر دیں. یا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نمازوں سے فارغ ہوں تو دعا کریں. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ محبوب جب آپ جہاد سے فارغ ہوں تو عبادت میں لگ جائیں. اور اسی کی طرف اشارہ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اب جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف پلٹے. جہاد کو، یعنی جہاد بالسیف کو، میدان کارزار میں لڑنے کو اسے جہاد اصغر کہا، اور عبادت کرنے کو جہاد اکبر کہا. مسلمان لڑ تو خوب لیتا ہے، مگر رات میں جب عبادت کرنے کی باری آتی ہے تو خوب تان پہ سوتا ہے کہ نہیں. تو اپنے نفس سے لڑنا یہ جہاد اکبر ہے، اور دشمن سے لڑنا یہ جہاد اصغر ہے. تو کہا گیا کہ اے محبوب جب آپ جہاد سے فارغ ہوں تو آپ
عبادت کی طرف پلٹیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب تبلیغ سے فارغ ہوں تو آپ خود بھی استغفار پڑھائیں اپنے لیے اور مومنین کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام ایک دن میں 70 اور دوسری روایت میں 100 بار سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے طفیل اللہ نے آپ کی امت کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، اسی باوجود استغفار پڑھتے ہیں۔ تو استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں ذکر سے پہلے استغفر اللہ کا حکم آتا ہے کہ لطائف پہ استغفر اللہ کی ضربیں لگائیں۔ استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی وہی ہے کہ اے محبوب جب آپ نزول سے فارغ ہو، نزول کیا خلق کی دعوت کی طرف، تو عروج کی طرف لگے، یعنی اللہ کی طرف لگے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے لو لگائیں۔ اور رب کی طرف پلٹنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑا گڑگڑا کر کے دوزخ سے پناہ مانگیں اور جنت کو مانگیں۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے، نہیں بس یہی کہ دوزخ سے پناہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہت جامع دعا، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے سورہ الاعلیٰ کو اس میں بیان کیا تھا کہ جو عروج کی منزل میں ہو صوفیہ، انہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت ان کے لیے بہت مفید ہے۔ جو نزول میں ہوں، نزول کے کام کر رہے ہیں، انہیں الم نشرح لک صدرک کی تفسیر ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آئیں سورہ التین کی تفسیر پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسمیں ارشاد فرما کر کے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ 3 انجیر کی قسم، ایک پھل ہے کھایا جاتا، وہ زیتون، اور زیتون کی قسم، زیتون سے تیل نکلتا۔ ان غذاؤں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ ان کی اہمیت کے پیش نظر۔ طب نبوی میں بڑی حدیثیں ہیں ان دونوں کی فضیلت میں، اور انجیر کو اس میں بواسیر میں بھی مفید بتایا جاتا ہے۔ وطور سینین، 4 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور طور سینہ کی، یا خوبصورت طور کی قسم۔ تو انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امان والے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ اس میں اگر باپ کا قاتل بھی مل جائے تو اسے آپ ٹچ نہیں کر سکتے، بلکہ بالوں کی بھی بہت احتیاط سے حالت احرام میں کچھ لانا ہے۔ اور زمانے جہالت میں بھی وہ امن و امان والا شہر تھا، اور اسلام میں بھی امن و امان والا شہر ہے۔ قتل و غارت گری وہاں حرام ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر حجر اسود کو چومنے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو تو استلام کر لیا جائے، اتنے امن و امان والا شہر۔ تو یہ 4 قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کی۔ مگر کچھ تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ حضور، اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سورت پڑھی جاتی تو آپ مسکرا دیتے۔ مسکرا دیتے اس لیے کہ وصال یار کی خوشبو آتی تھی۔ کیسے وصال یار کی؟ کہ ان قسموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے راستوں کو بیان کیا گیا ہے، کس کس راستے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پہ لے جایا گیا۔ تو مکہ مکرمہ بلد امین سے لے کر کے اور بیت المقدس کے سفر کے راستوں کو بیان کیا گیا، والبلد الامین سے شروع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کہاں سے شروع ہوا؟ خانہ کعبہ سے شروع ہوا، اور اس کے بعد وہ روایت میں آتا ہے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو کانا قائما یصلی، کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے، دونوں صلاۃ کا دونوں معنی آتا ہے۔ تو وہ کس جگہ؟
وہ طور سینا کی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. تو بلد الامین سے پہلے وہاد البلد الامین سے پہلے طور ہے. تو حضور کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بلد امین یعنی مکہ سے. اس کے بعد کہاں پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام یعنی کوہ طور پر. اس کے بعد والتین والزیتون، جہاں ان تین اور زیتون سے مفسرین کہتے ہیں وہ پہاڑ مراد ہیں جہاں انجیر اور زیتون کے درخت کثرت سے ہوتے ہیں. اور انجیر اور زیتون کے درخت کہاں ہیں؟ وہ فلسطین ہے جو انبیاء کرام کی ہجرت گاہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو انبیاء کرام نے وہاں ہجرت فرمائی. تو انبیاء کرام کے تصدق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتیں رکھ دی. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی. برکتوں سے کیا مراد؟ ایک تفسیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھلوں کے درخت یعنی انجیر اور زیتون کے درختوں کو رکھ دیا ہے. اور ایک یہ جس کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، وہ برکت کی جگہ ہے. تو تین اور زیتون سے کیا مراد؟ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. تو سفر معراج کے راستوں کو بیان کیا گیا کہ اے محبوب اس راستے کی قسم جہاں سے آپ کے سفر کی شروعات ہوئی جو بلد امین ہے، اس کے بعد اس راستے کی قسم جو طور سینا ہے، اس کے بعد اس راستے کی قسم اس جگہ کی قسم جہاں انجیر اور زیتون ہے یعنی مسجد اقصی کی قسم. بہرحال اتنی قسمیں ارشاد فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. یہ ایک تفسیر کی روشنی میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ اور تفسیروں کی روشنی میں یہ ہوگا کہ سب سے مضبوط اور ساری مخلوقات کا جامع بنایا انسان کو. احسن تقویم میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. اس کی پہلی تفسیر علماء اور خاص کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ عرش کے اوپر ہوں جنہیں عالم امر کہا جاتا ہے یا عرش کے نیچے جنہیں عالم خلق، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہو جائے. انسان ان چیزوں کا جامع ہے اس لیے کہ عرش کے اوپر قلب، روح، سر، خفی، اخفا یہ چیزیں انسان کے سینے میں اللہ نے رکھ دی. اور عرش کے نیچے کہ جو چیزیں انہیں چار حصوں میں ہم کر سکتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، انہیں چار چیزوں سے مل کر کے ہر چیز دنیا کی بنی. انسان بھی انہیں چار چیزوں سے بنا اور ان چار چیزوں کے مجموعے مرکب سے جس طریقے سے دودھ الگ ہے، پانی الگ ہے، شکر الگ ہے، چائے الگ ہے اور سب کو ایک میں پکا دیا جائے تو ایک تیسری چیز بن جاتی ہے جسے ہم چائے کہتے ہیں. تو ان سب سے مل کر کے انسان کے پاس نفس بن گیا. نفس جسے جان کہتے ہیں، نفس ناطقہ، اللہ نے نفس کو بنا دیا. اور عالم خلق اور عالم امر کے تمام لطائف کے مجموعے کو ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کیا کہتے ہیں حیت وحدانی پیدا کر. اسی حیت کی وجہ سے، اسی میل ملاپ کی وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہو گیا. اگر یہ حیت وحدانی نہ ہوتی تو اب تک تو فرشتے افضل تھے، مگر حیت وحدانی جب حاصل ہو گئی تو مجدد صاحب فرماتے ہیں اب وہ انسان کامل بن گیا اور فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا. تو بہرحال مخلوق میں جتنی چیزیں جدا گانا الگ الگ ہیں، انسان میں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر کر کر کے یکجا کر دیا. ایک شاعر کہتا ہے مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باران ہے. پورے موسم برسات کا نقشہ کھینچ دیا انسان کی آنکھوں میں. تو موسم برسات جس طریقے سے آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، ایسے سارا عالم ما سوی اللہ یہ انسان کے وجود میں سمایا ہوا ہے. انسان اپنے اندر چاہے تو ملکوتی صفات پیدا کر لے، چاہے تو وہ جانوروں کی بہائم، شیر کی صفت انسان کے اندر ہے، بھیڑیے کی صفت انسان کے اندر ہے، کتے کی صفت انسان کے اندر ہے، شیاطین کی صفت انسان کے اندر ہے. اب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. اب انسان چاہے تو جس کی طرف چاہے بڑھ جائے، چاہے تو حیوانیت دکھائے، چاہے تو شہوانیت دکھائے اور چاہے تو ملکوتیت کا اظہار. اس لیے انسان کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فرشتہ نما ہوتے ہیں، کچھ جانور نما ہوتے ہیں.
اور کچھ شیطان نما ہوتے ہیں. تو ساری کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے. جو چیزیں سارے عالم میں الگ الگ تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اکٹھا کیا تو انسان بن گیا. اس لیے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں، اچھی کاٹھی میں، مضبوطی کے ساتھ پیدا فرمایا. ایک تفسیر. دوسری تفسیر کیا ہے؟ احسن تقویم سے مراد انسان کی صورت ہے کہ تمام پارٹ، تمام اعضاء جو ہیں بڑے معتدل ہیں. ناک کو سونڈ نہیں بنے اللہ تبارک و تعالیٰ. بال ہمارے جسم میں ہیں تو مگر بندر کی طرح نہیں ہے، بھالو کی طرح بال نہیں ہے. دانت گینڈے کی طرح ہمارے نکلے ہوئے نہیں ہیں. انسان کے اس جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل رکھا، ایک اندازے سے رکھا تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. اور یہ خوبصورتی ہے کہ دیکھتے انسان کو دل دے بیٹھتا ہے. جبکہ دل کسے دینا چاہیے؟ خالق کو، مخلوق کو نہیں. مگر اللہ نے مخلوق کو اتنا سنوار دیا ہے کہ مخلوق خود مخلوق کو دل دے بیٹھتا ہے. اور انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت پیدا فرمایا. کوئی بھی جانور لے لیں، دیکھیں جانور سر جھکا کے چلتا ہے مگر انسان سر اٹھا کے چلتا ہے. سارے انسان اچھا سر اٹھا کے چلتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہم سب سے نچلے درجے میں لے جائیں گے. اچھا احسن تقویم کی تفسیر میں ایک چیز یہ بتائی گئی، شاید آگے آئے بھی، کہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو انسانی شکل میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ صورت اس کے اللہ کے محبوب کی صورت ہے، بلکہ خنزیر کی شکل میں یا اور کسی صورت میں ڈالے جائیں گے دوزخ میں. ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی دوری مکہ اور مدینہ کے بیچ کی بتائی جاتی ہے. مکہ مدینہ کے بیچ کی دوری کتنی؟ 400-450 کلومیٹر اتنی ہے. اب بتائیں کوئی انسان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، 1000 انسان بھی کھڑا کر دیں تو بند نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب دوزخ میں اس صورت میں، انسانی صورت میں نہیں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کو اللہ کے محبوب کی صورت سے مشابہت ہے. پھر انسان کو ہم سب سے نچلے درجے میں لے جائیں. سب سے اوپر درجہ انسان کا کیا ہے؟ اسلام. اسلام سب سے اوپر درجہ ہے، کفر سب سے نچلا درجہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ پیارا بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، مجوسی اور نصرانی بنا لیتے ہیں. یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں. تو کیا مطلب کہ انسان تو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، مگر یعنی اسلام اور فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، مگر اس کے والدین اور اس میں اس کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے، اسے اسفل سافلین یعنی کفر میں پہنچا دیتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ کہ سافلین سے مراد یہ ہے استعداد کے سب سے نچلا درجہ. استعداد اور صلاحیت کا سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ کہ انسان کمالات الہیہ کو اپنے اندر جذب کرنے والا ہو، اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جائے، قلب و قالب و نفوس پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انوار الہیہ کو حاصل کرنے والا ہو جائے. مگر اس کو وہ حاصل نہ کر کے بلکہ وہ شیاطین کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اللہ کا فرما بردار نہ بن کر کے شیاطین کا فرما بردار بننے لگتا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جنات پوج لیتے ہیں، شیاطین پوج لیتے ہیں، کفر کر کے، شرک کر کے. تو اسفل سافلین تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا. اچھا جب اسفل سافلین تک وہ انسان پہنچ جائے گا تو شیطانوں سے بھی برا ہو جاتا ہے، شیاطین سے بھی برا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر مردہ کافر ہے، مشرک ہے، تب بھی اس کی قبر میں اسے دکھانے کے لیے جنت کی کھڑکی تھوڑی دیر کے لیے کھولی جائے گی. جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو بہت اندر سے خوش ہونا چاہے گا، فوراً وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا، دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی. تو اسے بے حد تکلیف ہوگی کہ میرا اصل ٹھکانہ چونکہ اللہ نے احسن تقویم میں پیدا کیا تھا یہ تھا، مگر میں اسفل سافلین میں گیا، شیاطین کی طرف بڑھا تو یہ دوزخ کی کھڑکی کھول دی گئی. یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، مگر
شیاطین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. شیاطین کو اتنا بھی انہیں اختیار نہیں ہے, مطلب اتنی نعمت بھی انہیں نہیں ملے گی کہ ان کے لیے محض انہیں للچانے کے لیے, دکھانے کے لیے بھی ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے. تو انسان کفر و شرک کے بعد بھی اس کے یہاں وہ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی محض اس کا عذاب بڑھانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے تو شیاطین سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. یہ ایسا عذاب تو شیاطین کو بھی نہیں دیا گیا. بھائی کوئی 1000 کا نوٹ دکھا کر کے ہمیں کہ لو پکڑنے چلیں تو کتنی تکلیف ہوگی. تو اگر اپنی استعداد کو کوئی کھو کر کے اور غلط راستے پہ چل پڑے تو وہ شیاطین سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے, جانوروں سے بھی زیادہ گزرا ہوا ہے. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اسفل سافلین سے مراد کیا ہے؟ دوزخ کے طبقات ہیں. دوزخ کا طبقہ ایک ہے, اس سے نیچے ایک ہے, اس کے نیچے ایک ہے, اس کے نیچے ایک. تو انسان یعنی کافر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اعمال کے اعتبار سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. اور چوتھی تفسیر اس کی وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اسفل سافلین کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں یہ ڈالے جائیں گے, انسانی صورت میں نہیں, اس لیے کہ انسانی صورت تو آسن تقویم ہے. کس صورت میں ڈالے جائیں گے؟ فی صورت خنزیر و نحو, سور وغیرہ خنزیر وغیرہ کی شکل میں ڈالے جائیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, مگر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا, ایمان والوں نیکوکاروں کو فلہم اجر غیر ممنون, اجر غیر ممنون, تو ان کے لیے بے پناہ اجر ہے, بے پناہ ثواب, بے شمار. اچھا, اس کے اور بھی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں کہ اسفل سافلین سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ارذل عمر یعنی بڑھاپے کی اس انتہا میں کہ جب اس کی عقل کام نہ کرے, جب اس کے اعضاء نہ کام کریں, یعنی نہ سوچنے کی صلاحیت ہو, نہ دیکھنے کی, نہ سننے کی صلاحیت, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. عمر کے اس حصے میں ہم پہنچائیں گے انسان. تو جو کافر ہیں تو ان کے گناہوں کا میٹر تب بھی چلتا رہے گا, اس لیے کہ پچھلی زندگی میں انہوں نے کفر کیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر جن لوگوں نے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک کام کیا, اگر انہیں ارذل عمر دیا گیا, عمر کے اس حصے میں پہنچ بھی گئے وہ, تو کافرین کو جہاں گناہ مل رہے تھے, مومنین کو اس حالت میں بھی ان کے نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا, مسلسل ان کی نیکیاں چلتی رہے گی. یہ سورہ والتین کی تفسیر تھی. فما یکذبک بعد بالدین, اب اس کے بعد دین کو یعنی قیامت کو, حساب کو, جزا کو کون جھٹلاتا ہے؟ اللہ نے جب اپنی قدرتیں بیان کر دی کہ آسن تقویم میں پیدا کیا, اسفل سافلین میں پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, تب اس کے بعد بھی دین کو کون جھٹلائے گا؟ یعنی اب اگر کوئی حساب کتاب کو جھٹلائے تو وہ غافل ہے. الیس اللہ بحاکم الحاکمین, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب سے اوپر ہے؟ صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات بتا دینا چاہتا ہوں, ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جو کلام پاک کی تلاوت کرے گا وہ ارذل عمر تک نہیں پہنچایا جائے گا, یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عمر نہیں دے گا جو قابل رحم ہو. تو ہمیں کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ چلتے پھرتے ہم اللہ کو پیار ہو جائیں اور یہ خراب حصہ عمر کا نہ ملے. استغفر اللہ.